الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ اجمعین۔ خاندان نبوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ جس کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انساب کا اتفاق ہے، یہ عدنان تک منتہی ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے، کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے، یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک منتہی ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ جس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ اس کی جانب اشارہ گزر چکا ہے۔ ذیل میں 3 حصوں کی قدر تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ پہلا حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب شیبہ بن ہاشم عمر بن عبد مناف مغیرہ بن قصی زید بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر، انہی کا لقب قریش تھا اور انہی کے طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ بن مالک بن نظر قیس بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ عامر بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ دوسرا حصہ عدنان سے اوپر یعنی عدنان بن عو بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن تاشد بن حزا بن بلد اسے بن یدلاف بن طابخ بن حاجم بن ناحش بن ماخی بن عید بن ابکر بن عبید بن ادعا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عروا بن عیز بن دیشان بن ایسر بن ناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزا بن اوزا بن ارام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر ابراہیم بن طارح آزر بن ناہور بن ساردع یا صاروخ بن راوہ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامق بن متوشلخ بن اخنوخ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ادریس علیہ السلام کا نام ہے۔ بن جراؤ بن محلائل بن کینان بن آنوشا بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ خانوادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے، اسی لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور ان کے بعد کے بعض افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں۔ ہاشم۔ ہم بتا چکے ہیں کہ جب بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حج اکرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے، یہ عمرو ہی ہے جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو کر کھلائیں اور جاڑے اور گرمی کے دونوں سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دنوں وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے وطن سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ سن 497 کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: اسد، ابو سیفی، نضلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنہ۔ عبد المطلب۔ پچھلے صفحات سے معلوم ہو چکا ہے کہ سقایا اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی
मुत्तलिब को मिला। ये भी अपनी कौम में बड़ी खूबी और एजाज के मालिक थे। इनकी बात टाली नहीं जाती थी। इनकी सखावत के सबब कुरैश ने इनका लक़ब फय्याज रख छोड़ा था। जब शैबा यानी अब्दुल मुत्तलिब 10-12 बरस के हो गए तो मुत्तलिब को इनका इल्म हुआ और वो इन्हें लेने के लिए रवाना हो गए। जब यसरब के करीब पहुंचे और शैबा पर नजर पड़ी तो अश्कबार हो गए, इन्हें सीने से लगा लिया और फिर अपनी सवारी पर पीछे बिठाकर मक्का के लिए रवाना हो गए। मगर शैबा ने माँ की इजाज़त के बगैर साथ जाने से इनकार कर दिया। इसलिए मुत्तलिब इनकी माँ से इजाज़त के तालिब हुए, मगर माँ ने इजाज़त ना दी। आखिर मुत्तलिब ने कहा कि ये अपने वालिद की हुकूमत और अल्लाह के हरम की तरफ जा रहे हैं। इस पर माँ ने इजाज़त दे दी और मुत्तलिब इन्हें अपने ऊँट पर बिठाकर मक्का ले आए। मक्के वालों ने देखा तो कहा, ये अब्दुल मुत्तलिब है, यानी मुत्तलिब का गुलाम। मुत्तलिब ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरा भतीजा यानी मेरे भाई हाशिम का लड़का है। फिर शैबा ने मुत्तलिब के पास परवरिश पाई और जवान हुए। इसके बाद मुकाम रोमान यमन में मुत्तलिब की वफात हो गई और इनके छोड़े हुए मनासिब अब्दुल मुत्तलिब को हासिल हुए। अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कौम में इस कदर शर्फ व एजाज़ हासिल किया कि इनके आबा अजदाद में भी कोई इस मुकाम को ना पहुंच सका था। कौम ने इन्हें दिल से चाहा और इनकी बड़ी इज्जत व कदर की। जब मुत्तलिब की वफात हो गई तो नूफल ने अब्दुल मुत्तलिब के सहन पर गासिबाना कब्जा कर लिया। अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश के कुछ लोगों से अपने चचा के खिलाफ मदद चाही, लेकिन उन्होंने ये कहकर माजरत कर दी कि हम तुम्हारे और तुम्हारे चचा के दरमियान दखील नहीं हो सकते। आखिर अब्दुल मुत्तलिब ने बनी नजार में अपने मामू को कुछ अशार लिख भेजे जिसमें इनसे मदद की दरख्वास्त की थी। जवाब में इनका मामू अबू साद बिन आदि 80 सवार लेकर रवाना हुआ और मक्के के करीब अब्तह में उतरा। अब्दुल मुत्तलिब ने वहीं मुलाकात की और कहा, मामू जान घर तशरीफ ले चले। अबू साद ने कहा, नहीं, खुदा की कसम, यहाँ तक कि नौफल से मिल लूं। इसके बाद अबू साद आगे बढ़ा और नौफल के सर पर आन खड़ा हुआ। नौफल हतीम में मशाइख कुरैश के हमरा बैठा था। अबू साद ने तलवार बेनियाम करते हुए कहा, इस घर के रब की कसम, अगर तुमने मेरे भांजे की जमीन वापस ना की तो ये तलवार तुम्हारे अंदर पैवस्त कर दूंगा। नौफल ने कहा, अच्छा, लो, मैंने वापस कर दी। इस पर अबू साद ने मशाइख कुरैश को गवाह बनाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब के घर गया और 3 रोज मुकीम रहकर उम्रा करने के बाद मदीना वापस चला गया। इस वाक़े के बाद नौफल ने बनी हाशिम के खिलाफ बनी अब्दशम से बाहमी तावन का अहद पैमान किया। इधर बनु खुजा ने देखा कि बनु नज्जार ने अब्दुल मुत्तलिब की इस तरह मदद की है तो कहने लगे कि अब्दुल मुत्तलिब जिस तरह तुम्हारी औलाद है, हमारी भी औलाद है, लिहाजा हम पर इसकी मदद का हक ज्यादा है। इसकी वजह यह थी कि अब्द मुनाफ की माँ कबीला खुजा ही से ताल्लुक रखती थी। चुनाचे बनु खुजा ने दारुन्नदो जाकर बनु अब्द शम्स और बनु नूफल के खिलाफ बनु हाशिम से तावन का अहदो पैमान किया। यही पैमान था जो आगे चलकर इस्लामी दौर में फतह मक्का का सबब बना। तफसील अपनी जगह आ रही है। बैतुल्लाह के तल्लक से अब्दुल मुत्तलिब के साथ 2 अहम वाक़यात पेश आए, एक चाहे जमजम की खुदाई का वाक़या और दूसरा फील का वाक़या। चाहे जमजम की खुदाई। पहला वाक़या का खुलासा ये है कि अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा कि इन्हें जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया जा रहा है और ख्वाब ही में इन्हें इसकी जगह भी बताई गई। उन्होंने बेदार होने के बाद खुदाई शुरू की और रफ्ता रफ्ता वो चीज़ें बरामद हुईं जो बनु जुरहम ने मक्का छोड़ते वक़्त चाहे जमजम में दफन की थीं, यानी तलवारें, ज़िरहें और सोने के 2 हरन। अब्दुल मुत्तलिब ने तलवारों से काबे का दरवाज़ा ढाला, सोने के 2 हरन भी दरवाजे ही में फिट किए और हाजियों को जमजम पिलाने का बंदोबस्त किया। खुदाई के दौरान ये वाक़या भी पेश आया कि जब जमजम का कुआं नमूदार हो गया तो कुरैश ने अब्दुल मुत्तलिब से झगड़ा शुरू किया और मुतालबा किया कि हमें भी खुदाई में शरीक कर लो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस काम के लिए मखसूस किया गया हूँ। लेकिन कुरैश के लोग बाज न आए, यहाँ तक कि फैसले के लिए बनु साद की एक काहिना औरत के पास जाना तय हुआ और लोग मक्का से रवाना भी हो गए। लेकिन रास्ते में अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसी अलामात दिखलाईं कि वो समझ गए कि जमजम का काम कुदरत की तरफ से अब्दुल मुत्तलिब के साथ मखसूस है, इसलिए रास्ते ही से पलट आए। यही मौका था जब अब्दुल मुत्तलिब ने नजर मानी कि अगर अल्लाह ने उन्हें 10 लड़के अता किए और वो सब के सब इस उम्र को पहुंचे कि इनका बचाव कर सकें तो वो एक लड़के को काबा के पास कुर्बान कर देंगे। वाक़या फील। दूसरे वाक़या का ये खुलासा ये है कि अब्रहा सबाह हबशी ने, जो नजाशी बादशाह हबश की तरफ से यमन का गवर्नर जनरल था, जब देखा कि अहले अरब खाना काबा का हज करते हैं तो सना में
ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے گا، مگر جب اس کی خبر بنو کنانا کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پائخانہ پوت دیا۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مقمص پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل یا قمری جیسی تھیں۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں کنکریاں چنے جیسی تھیں، مگر جس کسی کو لگ جاتی تھیں اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھیں، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور صنعا پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکے کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے۔ یہ واقعہ بیشتر اہل سیر کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے یا ماہ محرم میں پیش آیا تھا، لہٰذا یہ سن 571 عیسوی کی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے۔ اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا تھا، جیسا کہ بخت نصر کے حملہ سن 587 قبل مسیح اور اہل روما کے قبضہ سن 70 سے ظاہر ہے، لیکن اس کے برخلاف کعبہ پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے۔ پھر یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ اس کی خبر اس وقت کی متمدن دنیا کے بیشتر علاقوں یعنی روم و فارس میں آنن فانن پہنچ گئی، کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی اور وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ یہی 2 حکومتیں اس وقت متمدن دنیا کے اہم حصے کی نمائندہ تھیں، اس لیے اس واقعہ کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھلائی پڑ گیا اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدیس کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعوی نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا اور اس خدائی حکمت کی تفسیر ہوگا جو عالم اسباب سے بالا تر طریقے پر اہل ایمان کے خلاف مشرکین کی مدد میں پوشیدہ تھی۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، قیداق، مقوم، صفار اور عباس۔ بعض نے کہا ہے کہ 11 تھے، ایک کا نام قسم تھا، اور بعض اور لوگوں نے کہا ہے کہ 13 تھے، ایک کا نام عبد الکعبہ اور ایک کا نام حجل تھا، لیکن 10 کے قائلین کہتے ہیں کہ مقوم ہی کا دوسرا نام عبد الکعبہ اور غیداق کا دوسرا نام حجل تھا، اور قسم نام کا کوئی شخص عبد المطلب کی اولاد میں نہ تھا۔ عبد المطلب کی بیٹیاں 6 تھیں، نام یہ ہیں: ام الحکیم، ان کا نام بعیضہ ہے، برہ، عاتقہ، صفیہ، اروہ اور امیمہ۔ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمر بن عائض بن عمران بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ کی صاحبزادی تھی۔
عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے قیم کے حوالے کیا۔ قیم نے تیروں کو گردش دے کر قرعہ نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننیال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے۔ عبد المطلب نے کہا تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں۔ اگر عبداللہ کا نام قرعہ نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی مگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ اندازی کرتے گئے مگر قرعہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برابر رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے والد عبداللہ۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ ان کے والد نسب اور شرف میں دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابغہ جعدی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت درد انگیز مرثیہ کہا جو یہ ہے: بطحہ کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن۔ یہی ام ایمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال۔ ولادت باسعادت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ علامہ اب محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری اور محمود پاشا فلکی کی تحقیق یہی ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا: جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد نے حضرت ارباز بن ساریہ سے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے۔
यानी ईवान कसरा के 14 कंगूरे गिर गए। वजूस का आतश कदा ठंडा हो गया, बहीरा सावा खुश्क हो गया और इसके गर्जे मुनहदम हो गए। ये बैहकी की रवायत है, लेकिन मोहम्मद गजाली ने इसको दुरुस्त तस्लीम नहीं किया। विलादत के बाद आपकी वालदा ने अब्दुल मुत्तलिब के पास पोते की खुशखबरी भिजवाई। वो शादां फरहां तशरीफ लाए और आपको खाना काबा में ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की, उसका शुक्र अदा किया और आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजवीज़ किया। ये नाम अरब में मारूफ ना था। फिर अरब दस्तूर के मुताबिक 7वें दिन खतना किया। आपको आपकी वालिदा के बाद सबसे पहले अबू लहब की लौंडी सौबिया ने दूध पिलाया। इस वक्त इसकी गोद में जो बच्चा था इसका नाम मसरूफ था। सोबिया ने आपसे पहले हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को और आपके बाद अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखजूमी को भी दूध पिलाया था। बनी साद में अरब के शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि वह अपने बच्चों को शहरी अमराज से दूर रखने के लिए दूध पिलाने वाली बदवी औरतों के हवाले कर दिया करते थे, ताकि इनके जिस्म ताकतवर और आसाब मजबूत हों और अपने गहवारा ही से खालस और ठोस अरबी जुबान सीख लें। इसी दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने दूध पिलाने वाली दाया तलाश की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा बिनत अबी ज़ुवैब के हवाले किया। यह कबीला बनी साद बिन बकर की एक खातून थी। इनके शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा और कुनियत अबू कबशा थी और वो भी कबीला बनी साद ही से ताल्लुक़ रखते थे। हारिस की औलाद के नाम ये हैं जो रज़ात के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई बहन थे। अब्दुल्ला, अनीसा, हुज़ाफा या जज़ामा, इन्हीं का लक़ब शाइमा था। इसी नाम से वो ज़्यादा मशहूर हुई। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाया करती थीं। इनके अलावा अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे, वो भी हज़रत हलीमा के वास्ते से आपके रज़ाई भाई थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब भी दूध पिलाने के लिए बनु साद की एक औरत के हवाले किए गए थे। इस औरत ने भी एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के पास थे आपको दूध पिला दिया और इस तरह आप और हज़रत हमजा दोहरे रज़ाई भाई हो गए, एक सोबिया के ताल्लुक से और दूसरे बनु साद की इस औरत के ताल्लुक से। रज़ात के दौरान हज़रत हलीमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत के ऐसे ऐसे मनाजर देखे कि सरापा हैरत रह गईं। तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। इब्न इसहाक कहते हैं कि हज़रत हलीमा बयान किया करती थीं कि वो अपने शौहर के साथ अपना एक छोटा सा दूध पीता बच्चा लेकर बनी साद की कुछ औरतों के काफिले में अपने शहर से बाहर दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकली। ये कहत साली के दिन थे और कहत ने कुछ बाकी न छोड़ा था। मैं अपनी एक सफ़ेद गधी पर सवार थी और हमारे पास एक ऊँटनी भी थी, लेकिन बखुदा इससे एक कतरा दूध न निकलता था। इधर भूख से बच्चा इस कदर बिलखता था कि हम रात भर सो नहीं सकते थे। ना मेरे सीने में बच्चा के लिए कुछ था, न ऊँटनी इसकी खुराक दे सकती थी। बस हम बारिश और खुशहाली की आस लगाए बैठे थे। मैं अपनी गद्दी पर सवार होकर चली तो वो कमजोरी और दुबलेपन के सबब इतनी सुस्त रफ्तार निकली कि पूरा काफिला तंग आ गया। खैर, हम किसी न किसी तरह दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुंच गए। फिर हम में से कोई औरत ऐसी नहीं थी जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश न किया गया हो, मगर जब उसे बताया जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो वो आपको लेने से इनकार कर देती, क्योंकि हम बच्चे के वालिद से दादो दहश की उम्मीद रखते थे। हम कहते कि ये तो यतीम है, भला इसकी बेवा माँ और इसके दादा क्या दे सकते हैं। बस यही वजह थी कि हम आपको लेना नहीं चाहते थे। इधर जितनी औरतें मेरे हमरा आई थीं सबको कोई न कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ मुझ ही को न मिल सका। जब वापसी की बारी आई तो मैंने अपने शौहर से कहा, खुदा की कसम मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चे ले लेकर जाएं और तन्हा मैं कोई बच्चा लिए बगैर वापस जाऊं। मैं जाकर उसी यतीम बच्चे को ले लेती हूँ। शौहर ने कहा, कोई हरज नहीं, मुमकिन है अल्लाह इसी में हमारे लिए बरकत दे। इसके बाद मैंने जाकर बच्चा ले लिया और महज इस बना पर ले लिया कि कोई और बच्चा ना मिल सका। हज़रत हलीमा कहती हैं कि जब मैं बच्चे को लेकर अपने डेरे पर वापस आई और इसे अपनी आगोश में रखा तो इसने जिस कदर चाहा दोनों सीने दूध के साथ इस पर उमड़ पड़े और इसने शिकम सैर होकर पिया। इसके साथ इसके भाई ने भी शिकम सैर होकर पिया। फिर दोनों सो गए, हालांकि इससे पहले हम अपने बच्चे के साथ सो नहीं सकते थे। इधर मेरे शौहर ऊँटनी धोने गए तो देखा कि इसका थन दूध से लबरेज है। उन्होंने इतना दूध दोहा कि हम दोनों ने नहायत आसूदा होकर पिया और बड़े आराम से रात गुजारी। इनका बयान है कि सुबह हुई तो मेरे शौहर ने कहा, हलीमा
خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہ گدی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، او ابو زبیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی ہاں ہاں بخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دھوتے اور پیتے جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کم بختو، جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زبیب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتیں۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹھیلا ہو چلا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ ہم نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ واقعہ شق صدر۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے چوتھے یا 5ویں سال شق صدر سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبریل نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ ماں کی آغوش محبت میں اس واقعہ کے بعد حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن ابھی ابتدائے راہ میں تھیں کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت کر گئیں۔ دادا کے سایہ شفقت میں بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اس کے ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کریت دیے تھے۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی صلبی اولاد میں سے بھی کبھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے، عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے، ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے،
آپ کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے۔ شفیق چچا کی کفالت میں ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا، آپ کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا، مزید اعزاز و احترام سے نوازا، 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا، اور آپ ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی مزید وضاحت اپنی جگہ آ رہی ہے۔ روئے مبارک سے فیضان باران کی طلب۔ ابن عساکر نے جلحمہ بن عرفتہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط سے دو چار تھے۔ قریش نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے، بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی، بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی، اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی، ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ بحیرہ راہب۔ بعض روایات کے مطابق جن کی استنادی حیثیت مشکوک ہے، جب آپ کی عمر 12 برس اور ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے کئی نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جنگ فجار۔ آپ کی عمر 15 برس کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس اعلان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیونکہ وہ اپنے سنِ و شرف کی وجہ سے قریش و کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پہر کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن دوپہر ہوتے وقت قیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ حلف الفضول۔ اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے ذی قعدہ میں حلف الفضول پیش آئی۔ چند قبائل قریش یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزیٰ، بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے کیونکہ وہ سنو شرف میں ممتاز تھا، اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔
اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جزعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافی تھی۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے حلیف قبائل عبدالدار، مخزوم، جمحہ، سہم اور عدی سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ اس کی کوشش سے اوپر ذکر کیے ہوئے قبائل جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا۔ جفا کشی کی زندگی۔ عنفوان شواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا، البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے عوض چراتے رہے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھیں، لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھیں اور مزاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھیں۔ پورا قبیلہ قریشی تاجر پیشہ تھا۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی، آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی تھیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی۔ آپ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی۔ جب آپ مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ کے شیریں اخلاق، بلند پایہ کردار، موزوں انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ کو اپنا گم گشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفت و شنید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور رؤسائے مضر شریک ہوئے۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور وہ نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کی وفات آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی، اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا، عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کریں۔ اس مرحلے پر قریش نے متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے، اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقام نامی ایک رومی معمار نگران تھا۔ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا، لیکن بنو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لیں۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ ھذا الامین رضینہ، ھذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی ٹکڑا حجر اور حتیم کہلاتا ہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چوکور شکل کا ہو گیا۔ اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے۔ حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔ دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیواریں یعنی پورب اور پچھم کی دیواریں 12-12 میٹر ہیں۔ دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے۔ دیوار کے گرد نیچے ہر چہار جانب سے ایک بڑے ہوئے کرسی نما زلے کا گھیرا ہے جس کی اوسط اونچائی 25 سینٹی میٹر اور اوسط چوڑائی 30 سینٹی میٹر ہے۔ اسے شاذ رواں کہتے ہیں۔ یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جزو ہے، لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا۔ نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصابت فکر، دوربینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن فراست، پختگی فکر اور وسیلہ و مقصد کی درستگی سے حظ وافر عطا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض، دائمی تفکیر اور حق کی کرید میں مدد لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا، اور جن خرافات میں یہ سب لت پت تھیں ان سے سخت بیزاری محسوس کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا، یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو
کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا، چنانچہ جب بعض دنیاوی تمتعات کے حصول کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی تو عنایت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئی۔ ابن اسیر کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا۔ ہوا یہ کہ جو لڑکا بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا، کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکے کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتلایا فلاں کی فلاں سے شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا۔ پھر سورج کی تمازت ہی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا۔ صحیح بخاری میں سے جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس پتھر ڈھو رہے تھے۔ حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اپنا تہبند اپنے کندھے پر رکھ لو، پتھر سے حفاظت رہے گی۔ لیکن جو ہی آپ نے ایسا کیا آپ زمین پر گرے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی، میرا تہبند، میرا تہبند، اور آپ کا تہبند آپ کو باندھ دیا گیا۔ ایک روایت ہے کہ الفاظ یہ ہیں کہ اس کے بعد آپ کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے، چنانچہ آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق، سب سے معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفیس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑے امانت دار تھے، حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا کیونکہ آپ احوال صالحہ اور خصال حمیدہ کا پیکر تھے۔ اور جیسا کہ خدیجہ کی شہادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درماندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور مصائب حق میں اعانت فرماتے تھے۔ نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں، غار حرا کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کے قریب ہو چلی اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب تک کے تعاملات میں نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ حرا کے ایک غار میں جا رہتے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض 1.25 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے۔ کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے۔ آپ کو اپنی قوم کے لچر پوچ شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ اطمینان و انشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ نبی کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر
हो कि वो इंसानी ज़िंदगी के हक़ाइक़ पर असर अंदाज होकर इनका रुख बदल डाले। इसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीन के मशागल ज़िंदगी के शोर और लोगों के छोटे छोटे हम व गम की दुनिया से कट कर कुछ अरसे के लिए अलग थलग और खलवत नशीं रहे। ठीक इसी सुन्नत के मुताबिक जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद को अमानत कुबरा का बोझ उठाने और रुए ज़मीन को बदलने और ख़त्ता तारीख़ को मोड़ने के लिए तैयार करना चाहा तो रसालत की ज़िम्मेदारी आयद करने से 3 साल पहले आपके लिए खलवत नशीनी मुक़द्दर कर दी। आप इस खलवत में 1 माह तक कायनात की आज़ और रूह आज़ार रूह के साथ हम सफ़र रहते और इस वजूद के पीछे छुपे हुए गैब के अंदर तदब्बर फरमाते, ताकि जब अल्लाह ताला का इज़्न हो तो इस गैब के साथ ताअम्मुल के लिए मुस्तअद रहें। जिब्रील वही लाते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस हो गई और यही सने कमाल है और कहा जाता है कि यही पैगंबरों की बिअसत की उम्र है, तो ज़िंदगी के उफ़क़ के पार पार से आसार नबूवत चमकना और जगमगाना शुरू हुए। ये आसार ख्वाब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते वो सफीदा सुबह की तरह नमूदार होता। इस हालत पर 6 माह का अरसा गुजर गया। जब मुद्दत नबूवत का 46वां हिस्सा है और कुल मुद्दत नबूवत 23 बरस है। इसके बाद जब हिरा में खलवत नशीनी का तीसरा साल आया तो अल्लाह ताला ने चाहा कि रुए ज़मीन के बाशिंदों पर इसकी रहमत का फिजान हो। चुनाचे इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से मुशर्रफ किया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की चंद आयात लेकर आपके पास तशरीफ़ लाए। दलालो कराइन पर एक जामे निगाह डाली कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी के इस वाक़े की तारीख़ मुअय्यन की जा सकती है। हमारी तहकीक के मुताबिक ये वाक़या रमज़ानुल मुबारक की 21 तारीख़ को दोशंबा की रात में पेश आया। इस रोज़ अगस्त की 10 तारीख़ थी और सन 610 ईस्वी था। कमरी हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल 6 महीने 12 दिन और शमसी हिसाब से 39 साल 3 महीने 22 दिन थी। आगाज़ वही का महीना, दिन और तारीख़। मौर्रख़ीन में बड़ा इख्तिलाफ़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने में शरफ़ नबूवत और एज़ाज़ वही से सरफ़राज हुए। बेशतर सीरत नगार कहते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना था, लेकिन एक ग्रोह कहता है कि ये रमज़ान का महीना था। बाज़ ये भी कहते हैं कि रजब का महीना था। देखिए मुख्तसर सीरा आज शेख अब्दुल्ला। हमारे नज़दीक दूसरा कौल ज़्यादा सही है कि ये रमज़ान का महीना था, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि शाहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का महीना ही वो बरकत महीना है जिसमें कुरान करीम नाज़िल किया गया और इरशाद है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यानी हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। और मालूम है कि लैलतुल क़द्र रमज़ान में है। यही लैलतुल क़द्र अल्लाह ताला के इस इरशाद में भी मुराद है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। हमने कुरान मजीद को एक बाबरकत रात में उतारा, हम लोगों को अजाब के खतरे से आगाह करने वाले हैं। आइए अब ज़रा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ुबानी इस वाक़े की तफ़सीलात सुनें। ये अनवार लाहौर के एक ऐसा शोला था जिससे कुफ्र व ज़लालत की तारीकियाँ छुटती चली गईं, यहाँ तक कि ज़िंदगी की रफ्तार बदल गई और तारीख़ का रुख पलट गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा नींद में अच्छे ख्वाब से हुई। आप जो भी ख्वाब देखते थे वो सफ़ेदा सुबह की तरह नमूदार होता था। फिर आपको तन्हाई महबूब हो गई, चुनाचे आप गारे हिरा में खलवत इख्तियार फरमाते और कई कई रात घर तशरीफ़ लाए बगैर मसरूफ़ इबादत रहते। इसके लिए आप तोशा ले जाते, फिर तोशा ख़त्म होने पर हज़रत खदीजा के पास वापस आते और तकरीबन इतने ही दिनों के लिए फिर तोशा ले जाते, यहाँ तक कि आपके पास हक़ आया और आप गारे हिरा में थे, यानी आपके पास फरिश्ता आया और उसने कहा पढ़ो। आपने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप फरमाते हैं कि इस पर उसने मुझे पकड़ कर इस ज़ोर से दबाया कि मेरी कुव्वत निचोड़ दी, फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा पढ़ो। इसने फिर कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने तीसरी बार पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब नहायत करीम है। इन आयात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल धक धक कर रहा था। खदीजा बिनत खुवैलिद के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि खौफ जाता रहा।
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا قطن نہیں، بخدا آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مسائل پر اعانت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے خدیجہ نے کہا بھائی جان اب اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرمایا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا، کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اسے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ طبری اور ابن حشام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اچانک وحی کی آمد کے بعد غار حرا سے نکلے تو پھر واپس آ کر اپنی بقیہ مدت قیام پوری کی۔ اس کے بعد مکہ تشریف لائے۔ طبری کی روایت سے آپ کے نکلنے کے سبب پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہ تھا۔ میں شدت نفرت سے ان کی طرف دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ اب جو وحی آئی تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ ناکارہ یعنی خود آپ شاعر یا پاگل ہے، میرے رب میں قریش ایسی بات کبھی نہ کہہ سکیں گے۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لڑکا دوں گا اور اپنا خاتمہ کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچ کر نکلا، جب بیچ پہاڑ پہنچا تو آسمان سے ایک آواز سنائی دی اے محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، دیکھا تو جبریل ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر پاؤں جمائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہیں ٹھہر کر جبریل کو دیکھنے لگا اور اس شغل نے مجھے میرے ارادے سے غافل کر دیا۔ اب میں نہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے، البتہ اپنا چہرہ آسمان کے افق میں گھما رہا تھا اور اس کے جس گوشے پر بھی میری نظر پڑتی تھی جبریل اسی طرح دکھائی دیتے تھے۔ میں مسلسل کھڑا رہا، نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے، یہاں تک کہ خدیجہ نے میری تلاش میں اپنے قاصد بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر پلٹ آئے، لیکن میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ پھر جبریل چلے گئے اور میں بھی اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹ آیا اور خدیجہ کے پاس پہنچ کر ان کی ران کے پاس انہی پر جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا ابوالقاسم آپ کہاں تھے؟ بخدا میں نے آپ کی تلاش میں آدمی بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر واپس آ گئے۔ اس کے جواب میں نے کچھ دیکھا تھا تو انہیں بتایا۔ انہوں نے کہا چچا کے بیٹے آپ خوش ہو جائیے اور آپ ثابت قدم رہیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، انہیں ماجرا سنایا۔ انہوں نے کہا قدوس قدوس، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، ان کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یہ اس امت کے نبی ہیں، ان سے کہو ثابت قدم رہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے واپس آ کر آپ کو ورقہ کی بات بتائی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا میں اپنا قیام پورا کر لیا اور مکہ تشریف لائے تو آپ سے ورقہ نے ملاقات کی اور آپ کی زبانی تفصیلات سن کر کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں، آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔